اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة وبارك وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فتحدى بأخصر سورة من سوره مساقع الخطباء من العرب الأرباء فلم يجد به قدیرا. یہ کتاب چونکہ قرآن کی تفسیر میں ہے، اس وجہ سے قرآن کی عظمت پر مشتمل اپنا خطبہ رکھا ہے، جس میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا سے اقتباس بھی ہے. تو پہلے تو اس کا بیان کیا ہے کہ قرآن سارے جہان کے لیے اتارا گیا اور اس کے ذریعے چیلنج کیا گیا، لیکن کوئی مقابلے میں نہ آ سکا، نہ اس کا جواب لا سکا. اس کے بعد اس کا بیان کیا ہے کہ قرآن انسانوں کی تکمیل کے لیے اترا ہے، ان کی قوت نظری اور قوت عملی کی تکمیل کے لیے، جس کو ثم بینا للناس ما نزل علیہم سے لیذھب عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا تک بیان کیا ہے. تمام تعریف اللہ کے لیے، اس نے فرقان کو اپنے بندے پر اتارا تاکہ وہ سارے جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو. لیکون میں ضمیر عبد کی طرح راجع ہے، یعنی بندہ سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو. اور رب تعالیٰ کی طرف راجع کرنے میں یہ ہے کہ نذیر اس کے اسماء میں نہیں آیا، اور فرقان کی طرح راجع ہو تو یہ بھی صحیح ہے، مگر مجازن اس کو نذیر کہنا ہوگا. فرقان سے مراد الفارق بین الحق والباطل، جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، وہ قرآن ہے. تو جس نے فرقان کو اپنے بندے پر اتارا تاکہ وہ سارے جہانوں کے لیے درس سنانے والا ہو. تحدہ یا تحدہ کا معنی چیلنج کرنا، تحدہ ہو یعنی بارہ ہو، منازع ہو کسی سے مقابلہ اور منازعات کرنا. بأخصر سورۃ من سورہ، تو اس کی صورتوں میں سے سب سے چھوٹی سورہ کے ذریعے چیلنج کیا. مسقا کے معنی بلند بانگ، سقائے اسقو اسی سے سقات دیک ہے، بلند آواز نکالنا. پھر مسقا کی جمع ہے مساقع، خطبہ یہ خطیب کی جمع ہے. العرب الاربا، العربا یہ صفت تاکید کے لیے، جیسے لیل علیل اور ظلمۃ ظلماء. تو اس کی صورتوں میں سے سب سے چھوٹی سورہ کے ذریعے بلند بانگ خالص عرب میں سے بلند بانگ خطیبوں کو چیلنج کیا، تو اس پر کسی کو قادر نہ پایا. سب سے چھوٹی سورہ اس لیے کہ قرآن میں فرمایا کہ فاتوا بسورۃ من مثلہ وإن کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اگر تمہیں اس سے کچھ شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ اتارا تو اس کے مثل کوئی سورہ لاؤ. تو سورۃ نکرہ سے مستفاد ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی سورہ بھی اس کے مقابلے میں لاتے تو معارضہ مکمل ہو جاتا. تو جب یہ چیلنج کیا گیا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس کے مثل کوئی بھی سورہ لاؤ، اور اس کے باوجود کوئی اس کی نظیر و مثل نہیں لا سکا، تو اس سے ان کا عاجز ہونا ثابت ہو گیا. اس کو کہا ہے وَأَفْحَمَ مَنْ تَصَدَّى لِمُعَارَضَتِهِ مِنْ فُصَحَاءِ عدنان و بلغاء قحطان. فصحاء و بلغاء یہ تفنن کے لیے ہے. فصیح سے مراد وہ نہیں جو بلاغت سے خالی ہو، نہ بلیغ سے وہ مراد ہو سکتا ہے جو فصاحت سے خالی ہو. اور عدنان قحطان اس لیے ذکر کیا ہے کہ سارا عرب مراد ہو، کہ جو حجاز والے تھے ان کا نسب عدنان تک منتہی ہوتا تھا، یمن والوں کا نسب قحطان تک منتہی ہوتا تھا. یعنی اولاد عرب میں سے کوئی بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکا. افہام افہام اصل میں تو فہم سے بنا، افہام معنی کوئلہ، افہام کا معنی ساکت کرنا، خاموش اور لاجواب کر دینا.
گویا کہ لاجواب کر کے اس کے منہ پر سیاہی مل دی، اور لاجواب کر دیا ان سب کو جو اس کے معارضہ کے در پہ ہوئے، عدنان اور قحطان کے فصحاء اور بلغاء میں سے، یہاں تک کہ انہوں نے سمجھا کہ ان کے اوپر سحر کر دیا گیا ہے، سحر کرنا، یعنی ایسے لاجواب ہو گئے کہ یہ سمجھنے لگے کہ ہماری قوت گویائی سلب کر لی گئی ہے اور ہم کو ہمارے اوپر سحر کر دیا گیا۔ حسبو یہ ہے، حسبہ ایسے وہ گمان کرنا، یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے یقین کیا، بلکہ ظاہری طور پر ان کو ایسا خیال ہوا۔ تو یہ تو قرآن کا اعجاز بیان کیا ہے کہ سب سے چھوٹی سورہ کے ذریعے چیلنج کیا اور فصحاء بلغاء میں سے کوئی اس کا جواب نہیں لا سکا۔ اب قرآن نے انسانوں کو کیا فائدہ پہنچایا، تو ان کی یہ جو عقائد حقہ صحیحہ ہیں وہ بیان کیے تاکہ ان پر وہ ایمان رکھیں۔ پھر اس کے بعد جو اعمال صالحہ صحیحہ ان کو بیان کیا ہے تاکہ ان کو جان کر کے ان پر کاربند ہو۔ تو اس کا بیان ہے ثم بین الناس ما نزل علیہم حسب ما عن لهم من مصالحہم لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب تذکیرا۔ پھر لوگوں کے لیے بیان کیا وہ جو ان کی طرف اتارا۔ بیان کرنے کی تفصیل ہے حسب ما عن لهم، عن بمعنی ظاہر ہے، اس کے مطابق جو ان کے لیے یعنی لوگوں کے لیے ان کی مصلحتیں ظاہر ہوئیں تاکہ وہ اس کی آیتوں میں تدبر کریں اور تاکہ عقل والے دھیان دیں، دھیان دینا۔ تو لوگوں کے لیے عقائد اعمال کی جیسی جیسے ضرورت ہوتی رہی قرآن ان کو بیان کرتا رہا۔ فکشف قناع الانغلاق عن آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخرى متشابہات ہن رموز الخطاب تاویلا و تفسیرا۔ قناع کا معنی سرپوش، جس سے سر کو چھپایا جاتا ہے، اغلق اغلاق بند کرنا۔ ان کی ہے، ان کی ہے، چلیے تک قناع کا معنی سرپوش، انغلاق اغلق اغلاق سے ہے، اغلق اغلاق بند کرنا، انغلق انفعال میں بند ہونا، تو بندش پیچیدگی کا سرپوش کھولا۔ کچھ ایسی آیات سے جو محکم ہیں وہی ام الکتاب ہیں، اور کچھ دوسری آیات سے جو متشابہ ہیں وہ خطاب کا رمز یا اس کا راز ہیں۔ یہ سرپوش کھولا تعویل اور تفسیر کے ذریعے، تعویلاً و تفسیرا، یعنی جو متشابہات ہیں ان کی پیچیدگی دور ہوئی تعویل کے ذریعے، اور جو محکمات ہیں ان کی پیچیدگی دور ہوئی تفسیر کے ذریعے۔ تو شافعیہ کے نزدیک، چونکہ مصنف شافعی المذہب ہے، ان کے نزدیک دو ہی قسمیں ہیں، محکم اور متشابہ۔ اسی محکم میں ظاہر نص مفسر سب داخل ہیں، اور متشابہ کے تحت مجمل، خفی، مجمل، مشکل سب داخل ہیں۔ تو تعویل اور تفسیر کے ذریعے ان کو واضح کر دیا، تو پیچیدگی کا وَأَبْرَزَ غَوَامِضَ الْحَقَائِق، غمزہ یغمزو خفیہ، پوشیدہ ہونا، اسی سے غامض بمعنی پوشیدہ۔ تو یہ غوامض یا تو غامضہ کی جمع ہے، فاعلہ کی جمع فاعل آتی ہے، یا غامض مذکر کی بھی جمع ہو سکتی ہے، کیونکہ مذکر غیر عاقل ہو تو اس کی جمع فاعل کو وزن پر آتی ہے، جیسے صارم کی جمع صوارم، سیف صارم، قاذب کی جمع قواذب۔ اور پوشیدہ حقائق اور باریک دقائق ظاہر کیے تاکہ ان کے لیے ملک اور ملکوت کی چھپی ہوئی چیزیں اور قدس و جبروت کی پوشیدہ باتیں
روشن ہوں تاکہ وہ ان میں خوب خوب فکر کریں۔ حقیقت ثابت تو کہتے ہیں، یعنی اشیاء کا وجود جس طرح ثابت ہے، پھر اس کے اندر اس کے احوال اور جو اس کے اندر باریکیاں ہیں ان سب کو ظاہر کیا۔ اسی طرح دقائق یعنی نقطے جو ہیں ان کے اندر جو باریکیاں ان کو ظاہر کیا تاکہ ان سے ملک اور ملکوت کی پوشیدہ باتیں ان کے لیے روشن ہوں۔ ملک بادشاہت کو کہتے ہیں اور ملکوت اس میں مبالغہ ہے، تو ملک سے مراد یہ زمین آسمان اور جو ان کے درمیان کی چیزیں ہیں، اور ملکوت چونکہ اس میں مبالغہ ہے اس سے مراد عالم ارواح، ملائکہ اور جنت و نار وغیرہ۔ تو ان پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کیا تاکہ ان کے لیے یہ سب نمایاں ہوں۔ اور قدس و جبروت، قدس کو معنی پاکیزگی اور جبروت قہر کے معنی میں با کے فتح کے ساتھ، خبا اخبا کو معنی شبانہ، اسی سے خبیعہ ہے۔ اب ادغام کر دیں گے حمزہ کا یا میں تو خبیہ ہوگا، اس کی جمع ہے خبایا، جیسے خطیہ کی جمع خطایا۔ لِیَتَفَکَّرُوا فِیہا تفکیرہ، تاکہ وہ ان کے اندر غور کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر جو اسرار رکھے ہیں ان کو قرآن کے اندر بیان کیا ہے تاکہ لوگ ان کے اندر غور کر فکر کر کے صانع کی ذات اور اس کی صفات کی معرفت حاصل کریں اور عقائد صحیحہ ان کو حاصل ہوں اور باری تعالیٰ کی ذات سے آشنائی ہو۔ پھر اس کے بعد احکام عملیہ بیان کیے ہیں، لیکن تمام احکام عملیہ کا بیان ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے بنیادی چیزیں اور پھر ان کی علتیں بیان کر دی ہیں، جیسے کہ دیگر احکام قیامت تک مستخرج ہوتے رہیں گے۔ اس کو کہا ہے وَمَهَّدَ لَهُمْ قَوَاعِدَ الْأَحْكَامِ وَأَوْضَاعَهَا، مہد تمہید ہموار کرنا، راستے کو برابر کرنا، اور ان کے لیے احکام کی بنیادیں اور ان کی وضعیں ہموار کی، آیات کے نصوص اور ان کی تابشوں سے۔ لمع المع چمکنا، اسی سے لمعون ہے، اس کی جمع ہے المع۔ اب یہ لفظ و نشر مرکب کے طور پر ہے، مرتب کے طور پر ہے کہ احکام کو تو بیان کیا ہے نصوص سے، اور وضعیں یعنی وہ علتیں جو احکام کے افادہ کے لیے وضع کی گئی ہیں ان کو نصوص کی تابشوں سے، چونکہ علت کا علم ہوتا ہے اشارۃ النص و دلالۃ النص سے، تو عبارت النص سے تو احکام بیان کیے ہیں، پھر احکام کی علت کیا ہے یہ اشارۃ النص و دلالۃ النص سے بیان کیا ہے، اور علت کی روشنی میں پھر مزید حکم کا استخراج ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے ان کے لیے قیامت تک آنے والے مسائل کے حل کرنے کی راہ ہموار کر دی ہے۔ لِیُذْهِبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَیُطَہِّرَهُمْ تَطْہِیرًا، ان دونوں سے کہ عقائد کی تصحیح سے اور اعمال کی تصحیح سے ان کو ظاہری اور باطنی پاکیزگی حاصل ہوگی، تو یہ دونوں ان کے لیے بیان کر دیا تاکہ ان سے پلیدی کو دور کر دے اور ان کو خوب خوب پاکیزہ کر دے۔ ہو گیا؟ فمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید فهو فی الدارین حمید و سعید، تو جس کے پاس قلب ہو یا کان لگائے اس حالت میں کہ وہ حاضر ہے تو وہی دارین میں محمود اور مسعود ہے۔ قلب سے مراد فکر و تدبر کرنے والا قلب، کہ جس کے پاس کوئی اجتہاد ہو، احکام کا استخراج کر سکتا ہو اور آیات میں نظر و فکر کر کے علم کو حاصل کر سکتا ہو، یا کم از کم بیان کرنے والوں اور اجتہاد کرنے والوں سے سن کر کے اس کو قبول کرتا ہو، تو اول جو ہے وہ مجتہد کے لیے ہوگا، ثانی مقلد کے لیے۔ اور کسی طریقے سے بھی عقائد حقہ اور اعمال صالحہ کی بیداری کرتا ہے تو وہ دارین میں محمود و سعید ہے۔ اب اس کے برخلاف جو نہ خود نظر و فکر کی اہلیت رکھتا ہے نہ دوسرے سے سن کر کے مانتا ہے، اس کے لیے کہا من لم یرفع الیہ راسہ واطفأ نبراسہ یعش ذمیمہ وسیصلی سعیرا، اور جس نے اس کی طرف سر نہ اٹھایا اور اپنا نبراس مصباح اور اپنا چراغ بجھا لیا
تو وہ مذموم ہو کر کے زندگی گزارے گا اور عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ تک پہنچے گا۔ تو یہ نہیں جس نے اس سے بالکل بے التفاتی کی اور جو کچھ بھی اس کو فکر سلیم اور قوت عقل و فہم عطا کی گئی تھی، اور وہ بھی اس نے سب ختم کر لیا، کیونکہ ہر شخص فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، تو فطرت اسلام کا جو نور اس کے پاس تھا وہ بھی اس نے بجھا لیا۔ ایسا شخص مذموم ہو کر کے زندگی گزارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں پہنچے گا۔ اب اس کے بعد دعا کی ہے، فیا واجب الوجود، اس میں ندا کی ہے رب تعالیٰ کو جس کا وجود واجب ہے۔ ویا فائد الجود، اور اے جود کے فیضان والے، اے واجب الوجود اور اے جود کے فیضان والے، اور اے ہر مقصود کی غایت، صلی علیہ صلاتن، علیہ کی ضمیر عبدی کی طرف راجع ہے، ان کے اوپر رحمت نازل فرما، ایسی رحمت جو ان کی نفع بخشی کے مقابل ہوا۔ غنا غین کے فتح کے ساتھ مقابل ہونا، واضح یوازی موازات، مقابل ہونا غنا کے معنی نفع و فائدہ، بتجازی عناء مشقت میں پڑھنا، جو ان کی مشقت کا بدلہ ہو، ان پر رحمت نازل فرما، ایسی رحمت جو ان کی نفع بخشی کے مقابل ہو اور ان کی مشقت کی جزا ہو، اور ان پر بھی رحمت نازل فرما جنہوں نے ان کی مدد کی اور ان کے بیان کو خوب ثابت کیا، اور ہمارے اوپر فیضان کر ان کی برکتوں کا اور ہمیں ان کی کرامتوں کے راہوں پر چلا، اور ان کے اوپر سلامتی، اور ان کے اوپر اور ہمارے اوپر بہت بہت سلامتی نازل فرما۔ تو یہاں تک حمد و صلات کا ذکر ہوا۔ اب اس کے بعد وہ بعد و فإن اعظم العلوم سے کتاب کا سبب تالیف کیا ہے اس کو بیان کیا ہے۔ تو پہلے تو اس کو ذکر کیا ہے کہ علم تفسیر یہ سب علوم سے اہم اور اشرف ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو بیان کیا ہے کہ عرصہ دراز سے میری خواہش تھی کہ اس فن میں کوئی کتاب ہو، لیکن اس سے میں باز رہتا تھا، یہاں تک کہ استخارہ کے بعد اس پر عزم مکمل ہو گیا، تو اب اس کام کو میں نے شروع کیا۔ اس کو کہا بعد و فإن، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ بعدو اصل میں تو اما بعدو ہوتا ہے، تو توہم اما کی وجہ سے فا آ گیا۔ دوسرے یہ کہا گیا کہ بعدو اصل میں ظرف ہے، اور ظرف شرط کے درجے میں ہوتا ہے، اس کے بعد بھی فا آتا ہے، جیسے علم یاتے فا قضا، تو یہ بعد و ظرف ہے۔ اور حمد و صلات کے بعد تو علوم میں سب سے قدر کے لحاظ سے سب سے عظیم شرف اونچی جگہ کو کہتے ہیں، اور منار یہ بھی روشن کرنے کی جگہ ہوتی ہے، یہ بھی ہمیشہ بلند ہوتی، یہاں چراغ رکھا جاتا اور وہاں سے راہگیروں کو راہ ملتی تھی۔ تو علوم میں قدر و مرتبے کے لحاظ سے سب سے عظیم اور مقام اور روشنگاہ کے لحاظ سے سب سے بلند علم تفسیر ہے۔ اب اس پر کلام یہ ہے کہ علم کی رفعت اور عظمت معلوم کے لحاظ سے ہوتی ہے، اس کے موضوع کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ تو علم کلام اس کا موضوع باری تعالیٰ کی ذات و صفات ہے، باری تعالیٰ کی ذات و صفات یہ سب سے اہم اور اعظم ہے، تو علم کلام سب سے اہم اور اعظم ہے۔ اب علم تفسیر سب سے اہم اور اعظم کیسے ہوا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اس سے قرآن کا علم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات بھی معلوم ہوتی ہیں، تو جب ذات و صفات کی اس سے بھی معرفت ہوتی ہے تو اس لحاظ سے یہ بھی سب سے عظیم ہوا۔ ہاں یہ ہے کہ قرآن کا کلام باری ہونا یہ علم کلام سے ثابت ہوتا ہے، اس لحاظ سے علم کلام اہم ہوا کہ اسی پر تفسیر کا اور قرآن کا ثبوت موقوف ہے، اور اس لحاظ سے کہ علم کلام کا بھی یہ ماخذ ہے کہ بعض تو دلائل عقلیہ ہوتے ہیں جو علم کلام میں لائے جاتے ہیں، ان دلائل عقلیہ پر قرآن مشتمل ہے، اور بعض دلائل نقلیہ ہوتے ہیں جو قرآن ہی سے حاصل ہوتے ہیں اور اسی سے اخذ ہوتے ہیں اور ان سے عقائد کا اثبات ہوتا ہے، تو اس بارے میں علم کلام جو تفسیر کا محتاج ہے۔ تو من وجہین کلام اہم ہے اور من وجہین تفسیر اہم ہے، اس لیے کہا کہ جو دینی علوم کا رئیس اور راس یعنی سردار ہے
دینی علوم، حدیث، فقہ وغیرہ، وہ مبنا قواعد الشرع اور شریعت کے قواعد کی بنیاد اور ان کی اساس ہے۔ اب اس کے بعد کہا لا یلیق لطاعتہ والتصدی للتکلم فیہ الا من برع۔ طاعت تک معنی ہوتا ہے ہاتھوں ہاتھ لینا دینا، اور تصدہ درپے ہونا، تو اس کے لینے اور اس میں کلام کے لیے درپے ہونے کے لائق نہیں ہے مگر وہی جو تمام دینی علوم میں، اصول میں بھی، فروع میں بھی باکمال ہو، اور جو عربی فنون میں صناعت اصل میں ایسے فن کہتے ہیں اس کا تعلق عمل سے اور صنعت سے ہوتا ہے، پھر مطلق فن کے معنی میں بھی اڑاتا ہے، اور عربی فنون اور ادبی فنون میں فائق ہو اس کی تمام نوعوں کے ساتھ۔ اس کی تفصیل امام سیوطی نے اتقان میں کی ہے کہ تفسیر میں کلام کرنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو علم لغت تاکہ معانی کے بیان میں خطا نہ ہو، دوسرے علم اعراب کی ترکیب کو صحیح نہ سمجھنے سے بہت سی خطا ہوتی ہے، تو اور علم نحو میں اس خطا سے بچایا جاتا ہے، تو علم نحو کا علم ہونا چاہیے۔ پھر علم صرف کی صیغوں کی معرفت، اوزان کی معرفت، یہ جب ہوگی تبھی قرآن کے الفاظ کی معرفت حاصل ہو سکے گی۔ چوتھے اشتقاق، کہ اشتقاق کے فرق سے بھی معنی بدل جاتا ہے، جیسے معین، تو آنا سے اگر لیا جائے معین بروزن معیب، تو آنا معنی نظرہ، بالعین آنکھ سے دیکھا، معین کا معنی آنکھ سے دیکھا جانے والا، یا معنی جرا سے لیا ہے تو معین فعل کے وزن پر ہوگا جس کا معنی جاری، یا معنی نفع سے لیا جائے تو معین کا معنی ہو فعل کے وزن پر اس کا معنی ہوگا نافع، جیسے معین آیا ہے تو ایسا پانی جو آنکھ سے دیکھا جائے یا جو بہتا ہوا جو نفع بخش ہو، تو اشتقاق سے بھی معنی میں فرق پڑتا ہے، اس کا علم بھی ہونا چاہیے۔ ایسی معانی، بیان اور بدیع، کہ معانی سے مفردات کے محاسن معلوم ہوتے ہیں اور بیان سے ایک مطلب کو واضح اور اوضح مختلف طریقوں سے بیان کرنے کی قوت حاصل ہوتی ہے، اور بدیع سے اس کے محسنات معلوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے علم اصول فقہ، کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے احکام کا اصول سے استخراج کیا جائے۔ اور علم حدیث، کیونکہ حدیث میں بہت سی آیتوں کی تفسیر کی گئی ہے، تو اگر اس کا علم نہیں ہوگا تو جو منصوص تفسیر ہے اس کے خلاف جائے گا۔ ایسے ہی سبب نزول کی معرفت ہونی چاہیے، ایسی ناسخ و منسوخ کی معرفت ہونی چاہیے، ورنہ منسوخ کو غیر منسوخ سمجھ کر کے خطا میں پڑ سکتا ہے۔ ان سب کے بعد ایک علم اور ایسی علم قصص کہ جو قصے بیان کیے گئے ہیں اگر ان کا بھی علم ہو جو اگلی کتابوں سے، تو یہ بھی علم تفسیری میں مفید ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام راضی نے کہا ہے، امام سیوطی نے کہا کہ علم موہبہ، یعنی ایک عطائی علم بھی ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اس کو یہ مہارت ہو کہ وہ علم تفسیر میں صحیح کلام کر سکے۔ اب یہ تو کوئی کسبی چیز ہے نہیں کہ آدمی اس کو حاصل کر لے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کی عطائی سے علم موہبہ ملے گا، لیکن اس کو کہا ہے کہ اگر یہ کسبی نہیں ہے لیکن اس کے حاصل ہونے کا راستہ ہے، جیسے کہ حدیث میں فرمایا کہ من عمل بما علم اور رسہ اللہ علم ما لم یعلم، کہ جو اپنے علم پر عمل کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کا علم عطا فرما دیتا ہے جو نہیں جانتا ہے۔ تو جب عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ پر کاربند ہوگا تو اللہ کی طرف سے ایک بخشش اور عطا ہوگی کہ اس کو یہ نور حاصل ہوگا جس کی وجہ سے صحیح کلام کر سکے گا۔ ہو گیا۔ حدث نفسی، طالما میں ماں مصدریہ، یعنی طالع تحدیث و نفسی، مصدریہ سے پہلے زمن یا مدت کا لفظ مقدر ہوتا ہے، یعنی طالع زمان و تحدیث نفسی۔ دوسری ہے کہ ماں کافہ اور ربما انما کی طرح، تو
تعالیٰ الگ ہو جائے گا اور حدیث نفسی الگ ہو جائے گا. کہ یہ زمانے دراز ہوا کہ میں اپنے جی میں یہ بات کرتا تھا کہ اس فن میں ایک ایسی کتاب تصنیف کروں جو صفوہ ساتھ کی 3 حرکتوں کے ساتھ، صفا سکمانے خالص ہونا، اور صفوہ جو کسی چیز کا خلاصہ اور خالص، جو مشتمل ہو اس کے خالص پر، جو مجھے بڑے صحابہ اور تابعین کے علماء اور ان کے بعد کے سلف صالحین سے پہنچا. تفسیر میں 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو روایت کے طور پر جو حاصل ہوں، دوسری درایت کے طور پر جو اخذ کی گئی. تو روایت جو صحابہ کرام سے، تابعین سے اور بعد کے سلف صالحین سے ہم تک پہنچا وہ بھی ہو اس میں مذکور، اور درایتاً جو حاصل ہوا اس کو آگے ذکر کیا ہے. وَيَنْطَوِي طوایتوی لپیٹنا اور انطوایتوی لپٹنا، مشتمل ہونا، اور ایسے باکمال نقطوں پر اور دلکش لطائف، لطیفہ کے معنی میں نقطہ، دلکش باتوں پر مشتمل ہو جن کا میں نے استنباط کیا اور مجھ سے پہلے کے متاخر افاضل اور محقق اماثل نے. امثل بھی افضل ہی کے معنی میں ہے. تو یہ 2 چیزیں اس کتاب کے اندر ہوں، ایک تو روایتاً جو صحابہ تابعین و من بعدہم سے مروی ہے وہ مذکور ہو، دوسرے درایتاً جو نقطے ہم نے ایجاد کیے یا پہلے کے لوگوں نے ان پر مشتمل ہو. تیسرے یہ کہ وجوہ قراءت کا بیان ہو. وَيُعْرِبُ عَنْ وُجُوهِ الْقِرَاءَةِ الْمَشْهُورَةِ الْمَعْزِيَّةِ إِلَى الْأَئِمَّةِ الثَّمَانِيَةِ الْمَشْهُورِينَ. اور عزا یازو اور عزا یازی، واوی بھی ہے یاوی ہے. واوی سے لیں گے تو معزوہ ہوگا، یائی سے ہو تو معزیہ ہوگا. اور ان مشہور قراءتوں کی وجہوں کو ظاہر کرے جو منسوب ہیں 8 مشہور ائمہ کی طرف. تو 7 تو وہی امام نافع، ابن کثیر، ابو عمرو بصری اور امام حمزہ، علی کسائی اور امام عاصم. اور ان کے علاوہ 8ویں سے مراد لیا ہے امام یعقوب حضرمی کو. ایسی 2 قراءتیں اور مشہور ہیں ابو جعفر یزید کی اور خلف کی. یہ 10 قراءتیں ہیں. تو جس طریقے سے قراءت متواترہ سے کی تلاوت سے نماز صحیح ہوتی ہے، ویسے مشہورہ سے بھی صحیح ہے، باقی شاذہ سے نہیں. والشواذ سے زیادہ کر دیا، والشواذ المرویہ، شاذن کی جمع شواذ، جو قراءت مشہورہ کی وجہ ظاہر کرے اور ان شواذ کی جو معتبر قراء سے مروی ہیں. تو یہ عرصے دراز سے میرا خیال تھا